لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینہ میں بطور خاص کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تسلیم کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق اس مہینہ میں بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ خیال یہ ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ مہینہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا بھی ہے اور یہی مہینہ آپ کے انتقال اور ملال کا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ علیہ السلام کے تذکرے کسی مہینہ، کسی موقع یا کسی موسم کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تذکروں سے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو خوبصورت بنائے رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرنا یقیناً اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، اور اس پر بحمد اللہ تعالی امت مسلمہ کا عمل بھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر نماز میں ہر نمازی یاد رکھتا ہے، اور زندگی میں بالعموم ہر مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھتا ہے۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیج بھیج کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر درود و سلام بھیج کر ہر مسلمان ہمہ وقت آپ علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ اس مہینہ کے اعتبار سے معاشرے میں اتنا غلغلہ ہو گیا، اتنا مشہوری ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور جتنا زیادہ ہو اس مہینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے آپ کی نسبت سے جلسے اور جلوس منعقد کیے جاتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماگیر شخصیت ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ولادت کو ایک دن میں منا کر، ایک دن میں آپ کے تذکرے کر کے، ایک دن میں آپ کو خراج عقیدت و تحسین پیش کر کے انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کی تکمیل سمجھ لے، یقیناً اس کا تعلق میرے نبی سے کامل نہیں، ناقص ہے۔ کیوں؟ ہمارے آپ کے ہاں معاشرے میں کسی کے ہاں بھی اگر بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس خاندان کے لیے، ان گھر والوں کے لیے اس بچے کی ولادت کا دن، جس دن وہ پیدا ہوا ہے، جس دن اس گھر میں خوشی آئی ہے، وہ دن تو اس سارے خاندان کے لیے مبارک سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نرینہ اولاد سے نوازا ہے۔ بچے، عام بچے کی پیدائش والے دن بھی لوگ خوش تو ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے مبارک تذکرے ایک ہی دن میں کر دیے جائیں تو کون سا تیر مارا ہے؟ یہ کون سا حق ادا کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کسی زمانے کی محتاج نہیں، کسی مہینے، دن، رات اور تاریخ کی محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے، وہ دن سارے زمانے کے دنوں سے سبقت لے گیا، سارے زمانے کے دنوں سے وہ زیادہ مبارک دن بنا، اور وہ دن جس ہفتے میں آیا، وہ ہفتہ تمام ہفتوں سے محترم ہو گیا، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا، وہ مہینہ تمام مہینوں سے نمبر لے گیا، اور وہ مہینہ جس سال میں آیا، وہ سال تمام سالوں سے مبارک ٹھہرا، وہ سال جس صدی میں آیا، وہ صدی پر مقام ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی، وہ زمانہ سارے زمانوں کا سردار ٹھہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، میرے نبی کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ جو قیامت کے قریب وقت لگتا چلا جائے گا، تو زمانے نبوی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور تو فتنوں کا ظہور زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج کی نسبت کل گزرا ہوا ایمان کے اعتبار سے بہتر تھا، اور کل کی نسبت پرسوں گزرا ہوا ایمان کے اعتبار سے بہتر تھا۔ پھر آج ایمان کی جو کیفیت ہے یہ کل نہیں ہوگی، اور جو کل ہوگی وہ پرسوں نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ دین کو عروج ملا گزشتہ زمانوں میں، اور دنیا کو عروج ملے گا آئندہ زمانوں میں۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکروں کے اعتبار سے کسی ایک دن کے محتاج نہیں ہے، کسی ایک دن کے محتاج نہیں ہے۔ اشکال کیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی، نئے نئے کام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم جلوس نکالتے ہیں، اگر ہم محفل منعقد کرتے ہیں، اگر ہم چراغاں کرتے ہیں، اگر ہم گھروں کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ پھر تابڑ توڑ حملے یوں کیے جاتے ہیں. دیکھو جی، دیوبندی علماء سے پوچھو کہ یہ آج جو پکی مسجدوں میں تم بیٹھے ہو، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں پکی مسجد تھی؟ آج جو پکے مدرسے بنا کر بیٹھے ہو اور طلباء کو پڑھا رہے ہو، کیا اس زمانے میں پکے مدرسے تھے؟ آج جو تم جن گاڑیوں پہ سفر کرتے ہو، کیا نبی علیہ السلام کے زمانہ میں یہ گاڑیاں تھیں؟ آج جن جہازوں پہ سواریاں کرتے ہو، اس زمانے میں یہ جہاز تھے؟ آج جو تم بریانی کھاتے ہو، کیا رسول اللہ نے بریانی کھائی ہے؟ اور صدقے جاواں تیرے دین کے دلائل پیش کرنے پر. میں نے کہا بھائی بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. سوشل میڈیا پہ ایسی اللہ معاف فرمائے باتیں سامنے آتی ہیں کہ بیان کرنے والوں پہ حیف و ترس آتا ہے کہ یار ان کو کس زبان سے بندہ علماء کہے، یہ کس نہج سے علماء دکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اتنا توڑ مروڑ کر امت کے سامنے پیش کیا، اتنا توڑ مروڑ کر. گویا ان کے بیان کے خلاصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنا، بھنگڑے ڈالنا، جھنڈیاں لگانا، کمکمے کرنا اور جلوسوں میں ہلا گلا کرنا، یہی مومن کے آنے کا مقصد ہے، میرے نبی کے آنے کا مقصد ہے، کلمہ پڑھنے کا مقصد ہے، دین کے آنے کا مقصد ہے، بدر و احد کی قربانیوں کا مقصد ہے، خندق کی قربانیوں کا مقصد ہے. یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے اور پڑھانے اور سنانے اور سکھانے آئے تھے. 12 ربیع الاول کو جس نے جھنڈیاں لگا لی، بس یہ سچا عاشق رسول ہو گیا. جس دکان پہ 12 ربیع الاول کو 12 جھنڈیاں لگا دی ہیں، بھلے 364 دن سال کے اسی دکان میں ناپ تول میں گڑبڑ کرتا رہے چلے گا، سود کا لین دین کرتا رہے چلے گا، حرام کماتا رہے چلے گا، جھوٹی قسمیں کھا کے 2 نمبر مال بیچتا رہے چلے گا. تو میرے پیارے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ظاہراً یوں دکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دن کو چراغاں کروانے کے لیے آئے تھے. بس یہی میرے نبی کا مقصد تھا. دلیلیں پھر کیا دی جاتی ہیں؟ بھئی کاریں تھیں اس زمانہ میں؟ ہم نے کبھی بالکل نہیں تھیں. موبائل تھے؟ بالکل نہیں تھے. تو علماء کرام یہ جو استعمال کرتے ہیں پھر یہ بھی بدعت ہے. میرے پیارے بھائیو، دل دماغ حاضر رکھیے گا، میں تھوڑی سی وضاحت میں جانا چاہوں گا. ہمارے بہت سارے دوستوں کی طرف سے مجھے روزانہ درجنوں ویڈیو سینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، جی اس کا بھی جواب دیں، اس کا بھی جواب دیں، اس کا بھی جواب دیں. بھئی کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ ایک پاگل پن پہ اترا ہوا ایک پاگل شخص ہے اور وہ دین کے خلاف زبان درازی کیے جا رہا ہے. اس کو اگر ہم جواب دیں گے سوشل میڈیا پہ کیا اثر ہوگا؟ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی چوکیداری تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی علامہ اقبال نے کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. سمجھا گئی؟ حقیقت اتنی خرافات کے جو ہے نا پردوں تلے دب چکی ہے کہ اب خرافات حقیقت دکھتی ہیں اور حقیقت خرافات دکھتی ہے. حقیقت کو اتنا زیادہ چھپا دیا گیا. میرے بھائیوں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے دنیا. شاوی بولیں کیا؟ ایک دین ہے اور دوسری دنیا ہے. دین کے اعتبار سے مجھے آپ کو شریعت کا حکم الگ ہے اور دنیا کے اعتبار سے حکم الگ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 88 دن پہلے، شاوی بولو کتنے دن؟ 88 دن پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تو قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا یہ حصہ نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. مکمل کا مطلب یہ ہے نہ اب اس میں سے کچھ نکالنے کی اجازت ہے نہ کچھ ڈالنے کی اجازت ہے. مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ کچھ کمی بھی کرنا جائز نہیں اور بیشی بھی کرنا
जायज नहीं, न घटा सकते हो न बढ़ा सकते हो। ये कामिल अकमल मुकम्मल दीन है। क्या है? रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर लिया है और इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम में कहीं पर भी खामी मौजूद नहीं है। यानी यूं समझे मेरे भाइयों, मैंने कहा था कि दीन के लिए हुक्म अलग होगा और दुनिया के लिए हुक्म अलग होगा। 1400 साल पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से कितने दिन पहले? 88 दिन पहले हज यानी 9 ज़िलहज्जा के रोज अरफात के मैदान में हाजियों के मजमा के सामने, और आम हाजी नहीं, सारे के सारे मेरे नबी के शागिर्द हाजी हैं, सारे असहाबे पैगंबर हुज्जाज हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एजाजी तौर पर आयत नाजिल होती है कि आज के दिन तुम्हारा मनसब मुकम्मल, तुम्हारा मिशन मुकम्मल, तुम्हारे मिशन की तकमील हो चुकी, अब इस मिशन के अंदर मजीद कोई खामी मौजूद नहीं है, कोई कमजोरी मौजूद नहीं है। तो मेरे भाइयों अब समझिएगा, दीन के एतबार से हुक्म यह है कि 14 सदियां पहले हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। अब हमें दीन अगर लेना होगा तो आगे नहीं दौड़ना, पीछे जाना है। दीन अगर लेना है तो किधर जाना है भाई? अर्ज किया था, हर कल आने वाला फितने का दिन है, परसों ज्यादा फितने का दिन है, अगला दिन उससे ज्यादा फितनों का दिन है। जो जो कयामत के करीब होती चली जाएगी उम्मत, तो फितनों के करीब होगी, फिर याजूज माजूज के फितने आएंगे, फिर दज्जाल के फितने आएंगे, न जाने क्या क्या फितने रूनुमा होंगे, बिल आखिर कयामत वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अगर पीछे को सफर शुरू कर देंगे, आज से 100 साल पीछे देखें, जमाना ईमान के एतबार से उरूज पे दिखाई देता है, उससे और पीछे चले जाएं और उरूज दिखाई देता है, और पीछे 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 मेरे नबी का जमाना है, सहाबा का दौर है, और सहाबा के ईमान का ये लेवल है, ये कमाल है सहाबा के ईमान का। सहाबा कहते हैं कि अगर जो जन्नत की सिफात कुरान ने बयान कर दी हैं, वो जन्नत उठा के हमारे सामने लाके रख दी जाए, खुदा की कसम हमारे ईमान में एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। इसलिए कि हम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनकर कमाल दर्जा ईमान बना चुके हैं, कमाल दर्जा ईमान बना चुके हैं। और जहन्नम को सामने पेश कर दिया जाए तो जहन्नम को देखकर खौफ की वजह से हमारे ईमान में कोई फर्क क्यों? कि जो ईमान बनना था वो ईमान अपने उरूज पर पहुंच चुका है, उसमें कहीं कोई खामी मौजूद नहीं। ऊपर से मेरे रब ने भी ये सनद जारी कर दी है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, मेरे नबी की सारी जमात हक सच की मोमिन बन चुकी है, हक सच के मोमिन है, इनके ईमान में कहीं पर खामी मौजूद। अच्छा मेरे भाई जरा जवाब दें, अल्लाह करे ये सबक समझ में आ जाए। हमारा दीन क्या है, माजी में या मुस्तकबिल में? जी, अगर दीन चाहिए तो पीछे सफर करना पड़ेगा। 14 सदियां पहले दीन मुकम्मल हो चुका है। रह गई दुनिया की बात तो मेरे रब ने फरमाया, अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, फरमाया तैयारी जारी रखो, इजादात जारी रखो, दुनिया में कदम बढ़ाते चलो, सफर जारी रखो, तरक्की करते चलो। अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपने दिफा के एतबार से जितना ज्यादा ताकत बना सकते हो बनाओ, एटमी ताकत बन सकते हो बनो, हवाई जहाज बना सकते हो बनाओ, रेलगाड़ियां बना सकते हो बनाओ। अगर तुम कोई और ताकत के एतबार से जो दुनिया के एतबार से तुम्हारे काम आए, उसमें जितना आगे बढ़ सकते हो, अइद्दू फरमाया तैयारी जारी रखो। दुनिया में आगे तैयारी है, दीन में पीछे को। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो आगे देखना होगा, दीन में आगे बढ़ना है तो शाबाश पीछे देखना होगा। अब मेरे भाइयों जरा यहां ठहर जाइए, एक दीन है, एक अल्लाह करे मैं बात समझा पाऊं, बड़ा मुश्किल उन्वान है ये। शिर्क और कुफ्र समझाना आसान है, लेकिन बिदअत समझाना बड़ा ही मुश्किल है। एक ही बात घूम घुमा के आ जाती है, हर्ज क्या है, फिर हर्ज क्या है इसमें? हर
فرقے کی سمجھ آ گئی، ہر ٹولے کی سمجھ آ گئی، ہرجی ٹولے کی سمجھ آج تک بھئی حرج کیا بڑی حرج ہے۔ اب واپس چلتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، فہو اشارہ سمجھے، فہو رد مردود، جس نے من احدث فی امرنا، امرنا فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں یعنی ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر کوئی نیا کام شروع کیا تو اس کا وہ نیا کام ردن، بولو مردود ہے، کیا ہے؟ شاید پھر بولو، پھر سمجھیے، بخاری کی حدیث، ہمارا دین مکمل ہے، دین مکمل، جس نے اس مکمل دین کے منہ میں کوئی اپنی بات ڈالنے کی کوشش کی اور اس کو ثواب سمجھا، اس کو مستحسن سمجھا، اس کو دین سمجھا، فہو ردن، تو وہ ظاہراً جتنی بھی حسین بات ہو اللہ اور اس کے نبی کی نظر میں مردود ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیں پھر صحیح مسلم کی روایت اور سنن نسائی کی روایت اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا مغز بیان فرما دیا، فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام کون سا ہے؟ شاباش، اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن سارے کلاموں میں بہترین کلام ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے رہنماؤں میں بہترین رہنما ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عظیم رہنما ہیں، 23 سالہ دور نبوت میں پوری دنیا کے اندر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو عام کروایا نہیں کروایا، کہیں بنفس نفیس پہنچے، کہیں میرے نبی کی قدوسی جماعت پہنچی اور فتوحات کے وہ دروازے کھلے کہ پھر مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی میں رہنے والے سپر پاور بن کے ساری دنیا کے سامنے نمودار ہوئے۔ ہاں جی، دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے، جنگلوں کو درندوں سے خالی کروا کے ان کو فوجی چھاونیوں میں بدل دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رہبر ہیں؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سارے رہنماؤں میں بہترین رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا یہ تو ہو گئی خیر کی باتیں، یعنی ہدایت لینی ہو تو کس سے؟ قرآن سے، ہدایت لینی ہو تو میرے نبی کے مبارک فرمان سے۔ یہ دو دروازے بتا دیے ہدایت۔ اس کے بعد فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیز اور بری بات جو ہے وہ بدعات ہیں۔ بدعات کیا چیز؟ میرے نبی کی سنت میں اضافہ کرنا، یعنی جو چیز دین نہیں اس کو دین سمجھ کر اس پہ عمل کیا جائے تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ بدعت۔ کیوں کہ جو چیز دین نہیں اس کو دین سمجھ کر اپنایا گیا، فہو ردن، فہو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ ظاہراً جتنا اس میں حسن ہو، چمک دمک ہو، مردود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شر الامور محدثاتها، اور نئے کام دین میں داخل کرنا، یہ سب سے برے کام ہیں۔ دین میں نئے کام داخل کرنا سب سے برے کام ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ بولو کہاں؟
وہ ظاہراً جتنی خوبصورت ہو گمراہی گمراہی ہوتی ہے، زہر جتنا بھی خوبصورت ہو زہر زہر ہوا کرتا ہے۔ واپس پلٹیے ذرا، عرض یہ کر رہا تھا کہ دین مکمل لیکن دنیا مکمل نہیں۔ دنیا میں ترقی جاری رکھو لیکن دین میں ترقی کرنی ہے تو 1400 سال پیچھے سے مدد لو، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے کی کتابیں دیکھو، پیچھے کے اقوال دیکھو، پیچھے کے اعمال دیکھو، پیچھے کے طریقہ کار کو دیکھو۔ قیامت تک وہ پرانے زمانے کا دین رائج ہوگا تو دین میں ترقی ہوگی، ورنہ نئے نئے طریقوں سے دین میں ترقی آ سکتی نہیں۔ اب ذرا مجھے دوست بتائیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام جو دین نہیں اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آپ اور ہم یہ موبائل جو استعمال کرتے ہیں کتنے نفلوں کا ثواب سمجھ کے استعمال کرتے ہیں؟ شاباش بولیے جی۔ کار پہ جہاز پہ جو سوار ہوتے ہیں حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے؟ بھائی کار پہ سوار ہو گئے ہیں، تیز رفتار ہو گئے ہیں، بریانی کھانے سے کتنی رکعت کا ثواب ملتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں دنیا کی ترقی ہے، دنیا کی سہولیات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق۔ میں کہتا ہوں ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں دین سمجھ کر نہیں، ہم کاٹن پہنتے ہیں دین سمجھ کر نہیں، کار پہ سوار ہوتے ہیں دین سمجھ کر نہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں دین سمجھ کر نہیں۔ تو بھی کہے میں جلوس نکالتا ہوں ثواب سمجھ کر نہیں۔ کہنا ذرا، کہنا ذرا، کہہ دینا کہ میرا اپنا بس من چاہتا ہے کہ میں جلوس نکالوں۔ پھر پیچھے چلے جائیں 14 صدیاں پہلے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں 63 مرتبہ ربیع الاول گزرا نہیں گزرا؟ 63 سال آپ زندہ رہے دنیا میں، 63 بار ربیع الاول بھی گزرا، 12 ربیع الاول بھی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ذخیرہ احادیث سے کوئی ایک ربیع الاول کی 12 تاریخ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کا بازار سجایا ہو، مدینہ کی دکانیں سجائی ہوں، میرے نبی نے جھنڈے لگانے کا حکم دیا ہو۔ آج تو میرے نبی کی نالین کی شبیہ بنا کے جھنڈے پہ نصب کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حقیقی نالین نہیں تھی صحابہ کے پاس؟ بولو بھائی، میرے نبی کی حقیقی نالین مبارک جن کی نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ان قدموں اور ان تلووں سے تھیں جو تلوے میرا نبی زمین پہ رکھے تو میرا رب عرشوں سے قسمیں کھا لیتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ چنانچہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، جڑیاں لگائیں، لائٹنگ کی ہے، گھوڑے دوڑائے ہیں بازاروں میں 12 ربیع الاول کو خوشی میں کہ آج میں پیدا ہوا۔ آ جائیں 23 سالہ دور نبوت آپ علیہ السلام کا، 30 سالہ دور خلافت، 110 سالہ دور صحابہ، 220 سالہ دور تابعین و تبع تابعین۔ اتنے ادوار کے اندر نہ میلاد کا نام ہے، نہ جلوس ہے، نہ جشن ہے، نہ عید ہے، نہ جھنڈیاں ہیں، نہ قمقمے ہیں۔ اگر جو چیز اس زمانے میں ثواب نہیں تھی تو یقیناً وہ آج بھی ثواب، بولو آج بھی ثواب نہیں ہے۔ یا پھر مکلے چل ٹھیک ہے، اتفاق کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الاعتصام کے اندر علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ثواب سمجھ کر کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، کسی نئے عمل کو شروع کرتا ہے زندگی کے اندر، فرمایا فَإِنَّهُ زَعَمَ کہ اس شخص کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ کیا مطلب ہے اتنا سخت فتویٰ؟ جی اس کا یہ خیال ہے یہ کام جھنڈیاں لگانا ثواب کا تھا، بازار سجانا ثواب کا کام تھا، ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا ثواب کا کام تھا، اور گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے بازاروں میں گھومنا ثواب کا کام تھا۔ لیکن یہ ثواب کا کام مجھے سمجھ آیا نبی علیہ السلام سے یہ ثواب کا عمل رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو نہ بتایا نہ اس کو کر کے دکھایا، صحابہ سے رہ گیا۔ کیا اگر یہ دین تھا اور نبی علیہ السلام نے نہیں پہنچایا تو خیانت کا الزام لگا کہ نہیں لگا؟
بولو خیالت جو میرے نبی پر خیانت کا الزام لگائے اس کے دل میں ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ اچھا چلیں ایک اور بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 40 سال تک آپ علیہ السلام پر نبوت نازل نہیں ہوئی۔ کتنے سال پہلے؟ 40 سال۔ ان 40 سالوں میں کیا ابو جہل کو پتہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام عبداللہ اور آمنہ کے لخت جگر ہیں؟ بولتے نہیں بھائی۔ ابو لہب کو پتہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام قریشی النسل ہیں؟ کیا امیہ بن خلف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے؟ کیا پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی ولادت کا ان کو یقین نہیں تھا؟ پیدا ہوئے سب کو پتا تھا، یہ بھی پتا تھا کہ مکہ کے فلاں گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی پتا تھا فلاں مکان میں پیدا ہوئے، فلاں کمرے میں پیدا ہوئے، یہ بھی پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا گزرا، لڑکپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے 40 سالوں کے شب و روز دشمنان اسلام کے سامنے تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کوئی ایک دن تو ثابت کریں ان 40 سالوں میں کہ کسی نے آپ علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بچھائے ہوں؟ جی کسی نے آپ علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ پھینکا ہو؟ کسی نے آپ علیہ السلام کو پتھر مارے ہوں؟ کسی نے آپ علیہ السلام کو صابی، مجنون، شاعر، دیوانہ اور ساحر، جادوگر کہا ہو؟ بولو بھائی کہا 40 سالوں میں؟ معلوم یہ ہو گیا کہ جب تک آپ علیہ السلام نبی نہیں بنے تو تب تک کسی کے نظریات پر زد پڑی نہیں ہے۔ آپ کی ولادت تو ہو چکی تھی، نہیں ہو چکی تھی؟ جی اگر وہ ولادت کے دشمن تھے تو بھائی پہلے دن سے ہی آپ علیہ السلام کے خاتمے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ ولادت کے دشمن تھے تو پھر وہ کہتے نا کہ آپ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں، ہم تو بھائی ان کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، جلدی ان کو نکالو مکہ سے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 40 سالوں کے بعد جب قرآن نازل ہوا، میرے آقا علیہ السلام صفا کی چوٹی پر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے چادر ہلا کے سارے مکہ والوں کو جمع کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ اہلیان مکہ، تمہارے اندر میرے بچپن کے یار ہیں، میرے لڑکپن کے دوست ہیں، میری جوانی کے یار ہیں، تمہارے اندر میرے رشتہ دار ہیں، تم نے میری زندگی کو خوب سے خوب تر دیکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ تمہارے اندر جو میں 40 اپنی زندگی کی بہاریں گزار چکا ہوں، کیا تم نے میرے اندر کبھی کوئی عیب دیکھا ہے؟ میں نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے؟ تو سب نے کیا کہا؟ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صدقا امینا، کہ ایک بار ہو تو ہم بتائیں، ہم بار بار آپ کے تجربے کر چکے ہیں اور آپ ہمارے تجربات کا جو خلاصہ نکلا، ہم نے آپ کو یا سچا پایا یا دیانتدار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف رکھنے والا نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ امیہ بن خلف ہے، نہ عقبہ ہے، نہ عتبہ ہے، نہ شیبہ ہے، کوئی میرے نبی کا ابھی تک مخالف نہیں ہے۔ ابھی ایک لمحہ گزرے گا، آپ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، جب میں کائنات کی مخلوقات پر جھوٹ نہیں بول سکتا تو خالق کائنات کے ذمہ بھی جھوٹ لگانا ناممکن ہے۔ اس لیے یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی نفع دینے والا، اللہ ہی نقصان سے بچانے والا، اللہ ہی زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا، اللہ ہی غیبانہ پکاروں کے لائق، اللہ ہی غیب دان، اللہ ہی نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا۔ جب یہ بات میرے نبی کی زبان سے نکلی تو سب سے پہلے میرے نبی کا چچا ابو لہب، جس کا نام عبد العزیٰ ہے، اس نے لیا پتھر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق کے پیشانی میں پتھر مارا اور بد زبان نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا تارک آلہتنا لشاعر مجنون، کہ تیرا دن خراب گزرے، نعوذ باللہ، تیرا دن اچھا نہ گزرے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا کہ تیری باتوں میں آ کر ہم اپنے الہوں اور معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اب سمجھیے 40 سال پہلے تک میرے نبی پر کسی نے پتھر سے وار، بولو،
हत्ता कि अमानतें मेरे नबी के पास रखवाई जा रही हैं। आप अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाने की तगोदो की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद नस्ब करने के लिए जज और हकम बनाया जा रहा है। एतमाद है मेरे नबी पर। लेकिन एकदम आप अलैहिस्सलाम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, उनके नजरियात पे जद पड़ी, अकायद पे जद पड़ी, तो मेरे नबी का सारा मक्का दुश्मन हो गया। अब जरा एक जुमले में मेरे साथी मुझे जवाब देंगे, क्या इनकलाब मेरे नबी की विलादत से आया या मेरे नबी की दावत से आया? शाबाश बोलिए, किससे आया? याद रखिए, मुसलमानों के किसी एक अमल का ताल्लुक मेरे नबी की विलादत से नहीं है। कोई एक अमल दिखाइए। क्या नमाज का ताल्लुक मेरे नबी की विलादत से है? रोजे का, हज का, ज़कात का पूरा तोलो, विलादत से ताल्लुक जोड़ के दिखाएं मुझे। शाबाश बोलिए, है? किसी बेगुनाह को कत्ल, तोहमत बहतान तराशी नहीं करो, गीबत नहीं करो, हराम नहीं खाओ, सूद नहीं खाओ, रिश्वत नहीं खाओ, यतीमों का हक नहीं खाओ, हाँ जी, बहनों बेटियों को उनके हुकूक दिया करो, गरीबों के पंजे मरोड़ के उनके हुकूक मत छीना करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये विलादत के वक्त फरमाया या दावत के वक्त फरमाया? इन सारी की सारी जिंदगी के खुलासे का ताल्लुक मेरे नबी की मुबारक दावत से है। अब जरा वापस पलटिए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अपने आप को अब्दुल्ला और आमना का बेटा मनवाना चाहते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी को इख्तिलाफ था? जी कहते हैं जी हम नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं और ये पत्नी इनको अच्छा नहीं लगता, ये जिक्र रसूल नहीं करने देते। अरे नादान कहीं के, जिक्र रसूल तो मेरे ईमान की जिला है, जिक्र रसूल तो मेरे ईमान की रूह है। अगर जिक्र रसूल ना हो तो जिक्र खुदा करने का भी कोई फायदा नहीं है। जिक्र रसूल से कौन मना करता है? जिक्र रसूल तो मेरे रब ने किया, अलम नशरह लका सदरक व रफअना लका जिक्रक। ये किसने किया? इसी कुरान में कहीं घूम घुमा के हमें दिखा देते कि मेरे रब ने कहा 12 झंडियां भी लगाओ। हाँ भाई बोलो जी, कहीं कहते हैं जी मना दिखाइए। हाँ बिल्कुल सही है, मना दिखाइए। राफजी कहते हैं कि कुरान 30 पारों का नहीं 40 पारों का है। सही कहते हैं। क्यों? मना दिखाइए। मना है कहीं कुरान में कि 40 पारों का कुरान नहीं है? बोलो भाई, फजर के कितने फराइज पढ़ते हो? 2। कोई 4 पढ़ना चाहे पढ़ने देंगे? मना करेंगे? वो कहे मुझे क्यों मना करते हो, मुझे मना दिखाओ, 4 मना दिखाओ। अच्छा जी, ईद की नमाज होने लगे, ईद से पहले जो है ना जी, कोई अगर अजान देना शुरू कर दे, इकामत करना शुरू कर दे, सब कहेंगे भाई क्या कर रहे हो? कहेंगे जी इसलिए कह रहा हूं कि अभी नमाज होने वाली है और नमाज से पहले उमूमन अजान दी जाती है, तो मैं आज अजान दे रहा हूं, कौन सा गुनाह कर रहा हूं? आप कहेंगे नहीं अजान दें, और आपसे अगर सवाल कर लिया जाए मना दिखाओ, ये अजीब लॉजिक है जी, मना दिखाओ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दलील नहीं की नहीं होती, दलील हां की होती है। किसकी? दलील मना की नहीं होती, दलील दावे पर होती है। एक शख्स ने दावा किया कि ये मोबाइल मेरा है, दावा किया, अब इससे कहा जाएगा तुम दलील दो, गवाह पेश करो। एक शख्स कहता है ये मोबाइल मेरा नहीं है, आप उसे कहेंगे इसका डब्बा ले आओ, बोलो, वो कहता है मेरा नहीं है, आप कहने डब्बा लेके आओ, चार्जर लेके आओ। भाई ये कोई बात है? हम कहते हैं कि भाई मीलाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में नहीं था, तुम कहती हो था, दलील तुम्हारे जिम्मा या मेरे जिम्मा? दलील तो उसके जिम्मा है जो दावेदार है। असल मसला ये है, पर्दे डाले गए, विलादत कहकर मेरे नबी की दावत पे पर्दे डाले गए। क्यों? पता था अगर मेरे नबी की दावत को बयान करूंगा ना, कफन से बचे हुए टुकड़े घर नहीं ले जा सकूंगा। हाँ भाई, अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बात करूंगा तो ये तीजा, स्वयं, ये 40वां, ये जुमेरातें, ये 11वीं, ये 12वीं, 40वें, ये बरसियां, फिर इनकी बरियानियां मेरे नसीब
نہیں ہوگی۔ اگر دعوت کی میں بات کروں گا تو پھر مجھے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر کے بتانا پڑے گی۔ اگر میں دعوت کی بات کروں گا تو پھر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ کار ثواب ہے۔ پھر سمجھیے بات کو، آپ علیہ السلام کی ولادت کی بات کرنا کیا ہے؟ لیکن جھوٹی روایتیں بنا کر نہیں، موضوع قصے نہیں، ڈھول کی تھاپ پر نہیں سمجھ رہے بات کو، ڈھول کی تھاپ پر نبی کے تذکرے نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المزامیر من الشیطان، یہ طبلے، سرنگیاں، ڈھول یہ شیطانی آلات ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں ان شیطانی آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ منع کرتے ہیں نا تو یہ جو مروجہ طریقے ہیں، بازار بند کر دو، کاروبار بند کر دو، بازاریں سجا دو، بازاروں کو دلہن بنا دو، مسجدوں کو دلہن بنا دو اور جھنڈیاں لگا دو، اور پھر جناب علی ہلا گلا ہونی چاہیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، پچھلے سال تو وہ ملتان میں کوئی ایک حور بھی بنا کے پیش فرمائی گئی تھی، ہے نا، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، حور آ گئی۔ پچھلے سال ایک ہی شاید 70 تک پہنچائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو وقت گزرتا جائے گا تو خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے بھائیو، جب پاؤں پھسلتا ہے کسی بندے کا، ضروری نہیں کہ وہ ایک بار گرے، پھر وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس طریقہ سے اگر دین سے دور ہٹیں گے، پھر عورتوں کی مجلسیں گلی گلی کے اندر ہیں، ان میں طبلے سرنگیاں ہیں، ان میں عورتیں خوش اعلانی سے نعت خوانی کر رہی ہیں، اس میں مردوں کے مجمع ہیں۔ آج کل تو باقاعدہ اشتہارات آ گئے ہیں جس میں نعت خوانی کرنے والی عورتوں اور لڑکیوں کی باقاعدہ تصاویر شائع کروا کے دعوت نامے بانٹے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میلاد کو منوانے آئے تھے؟ بولو بھائی، اگر یہ میلاد تھا تو اس میں کسی کے عقائد پر زد پڑتی تھی؟ اچھا، دکان پہ جھنڈیاں لگا لو جی، لگا لی ہیں۔ 12 جھنڈیاں لگانے سے اس عمل پہ زد پڑے گی جو دکان وہ پگڑی پہ لے کر بیٹھا ہے؟ بولتے نہیں۔ جو یہ سود کا لین دین کر رہا ہے اس پہ زد پڑی؟ زد نہیں پڑی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دعوت کو عام کیا ہے۔ میرے نبی کی بات سے بھی محبت ہو، میرے نبی کی ذات سے بھی محبت ہو۔ ذات سے محبت ہوگی تو میرے نبی کی بات کی دل میں اہمیت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ویسی رکھیں جیسی صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، اور آپ علیہ السلام کی بات سے محبت بھی ویسی کریں جیسے صحابہ نے کر کر دکھائی اور قربانیاں دی ہیں دین کو پھیلانے کے لیے۔ باقی اس بدعت، میلاد والی بدعت کا موجد کون ہے، شروع کہاں سے ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے، زندگی رہی تو اتوار والے دن انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد اس پہ تفصیلی باحوالہ گفتگو ہوگی۔ سارے احباب تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی تفصیلی اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔